ناسخ اور منسوخ، یعنی اس سے پہلے ہم نے اصول حدیث میں مختلف الحدیث محکم کی تعریف اور مثال، آج ہم پڑھیں گے ناسخ اور منسوخ۔ نسخہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مٹانا، محو کرنا، ڈیلیٹ کرنا، ختم کرنا۔ یہ نسخہ پھر یا تو مستقل طور پر ہوتا ہے اور یا عارضی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دو وہ قسمیں، جس طرح قرآن مجید میں منسوخ آیات، اسی طرح احادیث میں بھی کچھ منسوخ احادیث ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے نسخہ۔ تو یہ نسخہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی نسخہ کا وہ ہے رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متراخ عنہ، کہ ایک حکم شرعی کو دوسری حکم شرعی کے ذریعے اٹھا دینے کو نسخہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پھر مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لہٰذا اب تم قبروں کی زیارت وہ کیا کرو، کیونکہ یہ اس سے موت کی یاد آ جاتی ہے۔ تو ایک حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ پہلے اجازت منع کیا گیا تھا اور پھر بعد میں اس کو یعنی کہ ان کی اجازت دی گئی، تو پہلے والے حکم کو کیا کر دیا گیا، وہ منسوخ کر دیا گیا، اور دوسرا حکم اس کے لیے وہ ناسخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بیشتر احادیث ہیں جو کہ جس طرح بعض کی نزدیک رفع الیدین احادیث پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، یا اس طرح بہت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے افعال، اعمال، اقوال وغیرہ جو کہ بعد میں وہ منسوخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات اصل یہ ہے کہ بما یعرف الناسخ من المنسوخ ہو، یہ ناسخ منسوخ کا پتہ کس طرح چلے گا، یعنی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے خود تصریح کر دیں، آپ علیہ السلام خود ارشاد فرمائے، جیسے میں نے حدیث آپ کو حوالہ دیا، قبروں کی زیارت سے آپ علیہ السلام نے پہلے منع کیا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دی، تو آپ علیہ السلام کی قول اور اس کی تصریح کی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ سمجھ لیا، ہمیں پتہ چلا کہ کون سا ناسخ ہے کون سا وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، وہ جو اس کی پہچان کا طریقہ ہے بقول صحابی، مطلب کسی صحابی کا ایک قول ہو، اور جیسے جابر بن عبداللہ کا ایک قول ہے کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری اعمال میں سے وہ یہ تھا کہ ترک الوضوء مما مست النار، کے آگ پر پکی پکائی چیز کے بعد آپ علیہ السلام نے وضو وہ نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ تو یہی تھا نا کہ کسی صحابی کا قول کی وجہ سے حکم منسوخ ہو شریعت کا۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ بمعرفت التاریخ ہے، یعنی تاریخی معرفت، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر تاریخی معلوم ہو، جیسے مثل شداد بن اوس کی مرفوع حدیث، یہ جو پچکا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، یہ منسوخ ہے یہ حدیث۔ ابن عباس کی حدیث کی نبی علیہ السلام نے وہ لگوایا اور اس طرح حالت احرام میں، اور پچنا جو ہے نا وہ روزہ کی حالت ہے۔ پس تحقیق شدہ کہ حدیث کے مطابق ترک میں آیا ہے کہ یہ فتح مکہ کے وقت تھا، اور ابن عباس آپ علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں، تو حجۃ الوداع بعد میں ہے اور فتح مکہ والے حدیث جو ہے نا وہ پہلے ہے، تو تاریخ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ تو جو پہلے ہوگا وہ منسوخ ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ناسخ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ منسوخ اور ناسخ کا پتہ لگانے کا جو چوتھا وجہ ہے وہ ہے دلالت الاجماع، یعنی اجماع کی دلالت کی وجہ سے ایک حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور وہی اس کی پہچان کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کحدیثی من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال النووي دل الاجماع على نسخه، یعنی ایک حدیث تو یہ تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ جو شراب پی تو اس کو سزا دو، مطلب اس کو کوڑے لگاؤ، فإن عاد، اگر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ پیے تو اس کو چوتھی دفعہ تو اس کو قتل کرو، تو یہ حدیث وہ کیا ہے، وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اجماع جو ہے نا وہ آگے کہتے ہیں کہ اجماع لا ينسخ ولا ينسخ، نہ تو منسوخ ہو سکتا ہے اور نہ منسوخ کر سکتا ہے، ولكن يدل على ناسخ، مگر نسخ پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز کیا ہے، وہ منسوخ ہوا ہے۔ تو یہ آج ہم نے نسخہ اور منسوخ اور اس کی تعریفات اور اس کی پہچان کے طریقے وہ پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ
105 صفحہ پر الخبر المردود، مردود حدیث کون سی ہے اور ان کے اسباب کیا ہیں، یہاں سے ایک مستقل بحث ہے، یہ کل پڑھیں گے۔